اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو سبق کل سے پڑھ رہے ہیں اس سبق کا عنوان ہے گیہوں کا دانہ۔ عزیز بچوں، آپ نے کل یہ پڑھ لیا ہے کہ جب گیہوں کا دانہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ دانہ ہے یا انڈا؟ تو درباریوں نے ایک کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چل رہا تھا، اس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے، وہ بہت کمزور تھا، سنائی نہ دیتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں گیہوں دیا۔ اس نے اس گیہوں کو چھو کر یہ بتایا کہ یہ میرے زمانے کا گیہوں نہیں ہے، شاید میرا باپ اس بارے میں کچھ بتائیں گے۔ تو اس کے بعد اس کسان کا باپ دربار میں حاضر ہوا اور اس سے پوچھا بادشاہ نے کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تو آگے پڑھنا ہے آج۔ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو ماری خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ تو عزیز بچوں، کیا پڑھا آج ہم نے یہ پڑھا کہ جب بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا تو وہ بہرا تھا لیکن اس لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے آج تک اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے۔ یہ کسان نے بولا، نہ کبھی ہم نے اتنا بڑا گیہوں خرید لیا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں خرید فروخت کا رواج نہ تھا۔ تو ہم اپنے کھیتوں میں اگاتے تھے گیہوں لیکن خرید فروخت نہ ہوتی تھی۔ جس زمانے کی بات یہ بوڑھا کرتا ہے، کہتا تھا کہ اس زمانے میں روپیہ پیسہ نہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے والد سے اس بارے میں دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ گیہوں جو ہے کہ اس زمانے میں شاید ایسا بڑا گیہوں ہوگا، تو آپ اس سے دریافت کر لیں۔ تو بادشاہ نے اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا۔ وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر کسی سہارے، اس کا باپ جو ہے 1 لاٹھی کے سہارے، اس کا بیٹا 2 لاٹھیوں کے سہارے، لیکن یہ بوڑھا جو ہے دربار میں حاضر ہوا بغیر لاٹھی کے سہارے آیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہیں، اس کی آنکھوں میں روشنی برابر ہے، اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ اس کا باپ بہرا تھا لیکن یہ بہرا نہ تھا، اس کا بیٹا بہرا تھا لیکن یہ بہرا نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اسی کے ہاتھ میں دے دیا، اور جو ہی اس نے اس گیہوں کو دانے کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ خوشی کرنے لگا، تو وہ اچھل پڑا، تو وہ کود پڑا، تو وہ خوش ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت،
یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے، بادشاہ سلامت یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ اس طرح سے آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔